عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ صدر اور الیکشن کمیشن میں اتفاق۔ ایوان صدر کے اعلامیے میں کہا گیا، سپریم کورٹ کے حکم پر صدر عارف علوی سے چیف الیکشن کمشنر اور اٹارنی جنرل نے ملاقات کی۔ صدر مملکت کو حلقہ بندیوں اور الیکشن کے بارے میں پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ 8 فروری کو عام انتخابات کرانے پر اتفاق کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے بھی اعلامیے میں تاریخ کی تصدیق کر دی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، ملکی وسائل استعمال کر کے ہمارا راستہ روکا گیا۔ ہم نے طویل جدوجہد کر کے ان کا راستہ روک دیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیسے الیکشن چوری ہوتے ہیں۔ JUI کو اقتدار کی ہوس نہیں کہ کسی کی خوشامد کرے۔ سیاسی، معاشی اور دفاعی طور پر آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ الیکشن کا اعلان ہو گیا، ہم بھی میدان میں ہیں۔ پاکستان کسی کی جاگیر نہیں۔ معذرت خواہانہ سیاست کا دور ختم ہو چکا، اب کسی کو مذاق اڑانے نہیں دیں گے۔ آصف زرداری نے کہا، پیپلز پارٹی ملک میں اگلی حکومت بنائے گی۔ جالوں نے ہر دور میں چیلنجز کو قبول کیا۔ پیپلز پارٹی کا ہر کارکن ملک میں عوامی حکومت کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ سابق صدر سے نواب شاہ میں پارٹی کارکنوں کی ملاقات، سیاسی حکمت عملی اور انتخابی مہم کے لیے تجاویز پیش۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو صدر سے مشاورت کے عدالتی حکم کو پوشائن قرار دے دیا۔ آئین سے انحراف پر چیف الیکشن کمشنر کے محاسبے کا مطالبہ۔ کہا، سکندر سلطان راجہ صدر کے آئینی منصب کی حرمت پامال کرنے پر صدر اور قوم سے معافی مانگیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا، آئندہ عام انتخابات میں بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا۔ کوئی شک نہیں، چیئرمین PTI مقبول لیڈر ہے، سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ تحمل سے کام لیتے۔ چیئرمین PTI کی دل سے عزت کرتا ہوں، ماضی میں انہیں آئیڈیلائز کرتا رہا، خواہش تھی تمام سیاستدانوں کو ساتھ بٹھاتا۔ خورشید شاہ نے کہا، PDM جماعتوں نے باہمی اتفاق سے الیکشن لڑنا تھا۔ نون لیگ کچھ غیر ضروری معاملات کو کابینہ میں لے گئی۔ نون لیگ نے سولو فلائٹ لے لی اور وعدہ وفا نہ کیا۔ پروگرام اپ فرنٹ میں مزید کہا، مولانا فضل الرحمان سندھ امن مارچ کے بہانے پیپلز پارٹی کو برا بلا کہتے ہیں۔ مولانا کو تو پیپلز پارٹی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے انہیں قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کے غیر آئینی کام سے روکا۔ 71 کروڑ ڈالر کی قسط کے لیے پاکستان کے IMF کے ساتھ مذاکرات۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کی قیادت میں وفد کی IMF وفد سے بات چیت۔ نگراں وزیر خزانہ نے معاشی بہتری کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ IMF مشن چیف نے حکومتی کارکردگی کو کہا، پاکستان نے مشکل شعبوں میں بہتری کے لیے اقدامات کیے ہیں، معیشت کو درست سمت پر گامزن رکھنے کے لیے اقدامات جاری رکھے جائیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا، سپریم کورٹ اور صدر کو 11 فروری کی تاریخ دی تھی، لیکن اتفاق رائے 8 فروری پر ہوا۔ ہر کوئی کہتا ہے الیکشن شفاف ہو، لیکن مداخلت بھی کی جاتی ہے۔ صحافی نے سوال کیا، پولنگ اتوار کو کیوں نہیں رکھی؟ چیف الیکشن کمشنر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ حزبان اسکول کے بچوں کو ایک اور چھٹی مل جائے گی۔ پیپلز پارٹی کا انتخابات کی تاریخ کا خیر مقدم۔ نیر بخاری نے کہا، انتخابات کی تاریخ کا مطالبہ پورا ہو گیا۔ 90 روز میں الیکشن چاہتے تھے، اب یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں اور ملک آگے بڑھے۔ عوام کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے نمائندے اور حکمراں منتخب کریں۔ نون لیگ کی انتخابات کی تیاریاں، نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی ملاقات، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے امیدواروں کے ناموں پر غور۔ پارٹی ٹکٹ کے لیے امیدواروں نے درخواستیں جمع کرانا شروع کر دیں۔ درخواستیں 10 نومبر تک وصول کی جائیں گی۔ نون لیگ کا 11 نومبر کو جنرل کونسل کا اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ۔ سینٹ نے نیب ترمیمی آرڈیننس میں 120 دن کی توسیع کر دی۔ آرڈیننس میں توسیع کی قرارداد اتفاق رائے سے منظور۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا، ماضی میں خراب ہوئی چیزوں کو اب درست ہونا چاہیے، سیاسی انتقام کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ اعظم نذیر طارق نے کہا، مثبت قانون سازی کا فائدہ سب کو ہونا چاہیے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے نیب آرڈیننس غیر قانونی ہے، عدالت ہماری عزت کر رہی ہے۔
چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا وفاقی حکومت نے اپنی مرضی سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کا جج تعینات کر دیا، چیف جسٹس سے مشاورت ہونی چاہیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا وزارت قانون نے جج تعیناتی کی سمری بھیجی، کابینہ نے منظوری دی۔ سمری میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس کی مشاورت سے تعیناتی ہوئی۔ عدالت نے وفاق، وزارت قانون اور ایف آئی اے سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ غیر قانونی مقیم تارکین وطن کو واپس بھیجنے کا مشن، ملک بھر میں آپریشن جاری۔ متعدد افراد کو حراست میں لے کر ہولڈنگ سینٹرز میں منتقل کر دیا گیا۔ کوئٹہ سے 450 غیر ملکیوں کو پکڑا گیا۔ اب تک مجموعی طور پر 1,43,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن واپس جا چکے۔ طورخم بارڈر پر افغان باشندوں کی بڑی تعداد موجود۔ کراچی میں غیر قانونی مقیم افراد کو لے جانے کے لیے بسیں ہولڈنگ کیمپس پہنچا دی گئیں۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کی نشاندہی کرنے میں حکومت پاکستان سے تعاون کرے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کی اسکیننگ کے لیے ہیلپ لائن کا اجرا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں افغان شہریوں کے انخلا کے لیے اسپیشل کنٹرول رومز کا قیام۔ پشاور، لنڈی کوتل اور کوئٹہ میں عارضی کیمپ قائم۔ کیمپس میں واپس جانے والوں کے لیے عارضی رہائش کی سہولت، رجسٹریشن، طبی امداد، رہائش اور خوراک کی فراہمی بھی شامل۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا غیر قانونی تارکین وطن کے معاملے پر پاکستان کی خود مختاری کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار اور امریکی سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، آئی ایم ایف پروگرام اور افغان مہاجرین کے معاملے پر بات چیت۔ اسحاق ڈار نے کہا آئی ایم ایف پروگرام کے دوسرے جائزے کے لیے پرامید ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن تیز کرنے پر اتفاق۔ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ہولڈنگ ایریا قائم، شناخت کے لیے میکانزم تیار۔ محسن نقوی نے کہا کہ غیر قانونی مقیم افراد کی مدد کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ انتخابات کی تاریخ صدر نے دینی تھی۔ صدر مملکت نے آرٹیکل 48 کے تحت انتخابات کی تاریخ نہیں دی۔ تاریخ دینے میں ناکامی پر صدر کا استعفیٰ بنتا ہے۔ اب عارف علوی کے پاس عہدہ رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق آوان نے کہا عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان خوش آئند ہے۔ تاریخ کے اعلان سے بے یقینی کی کیفیت ختم ہو گئی۔ نگراں حکومت کا بنیادی کام ہی بر وقت انتخابات کرانا ہے۔ بر وقت انتخابات سے جمہوری روایات مستحکم ہوں گی۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان، ایم کیو ایم کا انتخابی سرگرمیوں تیز کرنے کا فیصلہ۔ تمام اضلاع میں کارنر میٹنگز ہوں گی، کارکنوں کو تیاریوں کی ہدایت۔ ترجمان ایم کیو ایم نے کہا 2018 میں چھینی گئی تمام نشستیں واپس لیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا معاشی بحران اور موجودہ حالات کا حل صرف الیکشن ہے۔ معاشی بحران کی ذمہ دار سابق 3 پارٹیاں ہیں۔ پارٹیوں کی پالیسیاں آئی ایم ایف کے تابع ہیں۔ ہر پاکستانی ان کی وجہ سے مقروض ہے۔ عوام پر بوجھ ڈالنے کی بجائے مفت خوروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔